بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی سال دوم کی تیسری نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کے شاعر ہیں اکبر الہٰبادی۔ عرصہ حیات ان کی زندگی 1846 سے 1921 تک۔ اصل نام تھا سید اکبر حسین۔ الہ آباد میں پیدا ہوئے تو اکبر الہٰبادی کہلائے۔ یہ جو نظم آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ایک باغ کا ذکر ہے کہ جو باغ خزاں رسیدہ ہو اور اس میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو وہاں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ یہ پہلا شعر ہے۔ کہتے ہیں بہار آئی، بہار کا موسم آیا اور کھلے گل پھول کھل اٹھے، زیب صحن بوستاں، صحن بوستاں سے مراد ہے باغ کا جو صحن تھا اس کی زیب و زینت یعنی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ بہت آسان ہے، آپ الفاظ پر غور کیجئے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ کتاب کھول کر سامنے رکھیے اور یہی نظم جو تیسری نظم ہے اسے نکالیے، تو پھر آپ میرے ساتھ ساتھ جب میں ادا کروں الفاظ تو آپ بھی ان کو ادا کریں اور سیکھتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر تشریح لکھنا اور اس کا خلاصہ لکھنے، کیونکہ اس میں سے سوال دو قسم کا آ سکتا ہے آپ کے امتحانی نقطۂ نگاہ سے۔ سب سے پہلے تو اس کا خلاصہ آ سکتا ہے اور پھر اس کے اشعار کی تشریح آ سکتی ہے۔ یہ دو قسم کے سوالات آ سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں سوالات آپ اس وقت حل کر سکتے ہیں جب آپ اس نظم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے آغاز کر دیا ہے کہ بہار آئی کھلے گل، بہار کا موسم آیا اور پھول کھلے، زیب خوبصورتی، صحن باغ کا جو احاطہ ہے جو صحن ہے، بوستاں باغ کو کہتے ہیں، یعنی باغ کے صحن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا۔ بہار آئی پھول کھلے اور باغ کے صحن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا۔ انادل، انادل اندلیب کی جمع ہے۔ اندلیب کا مطلب ہوتا ہے بلبل۔ تو باغ کے ساتھ بلبل کا جو ایک روایتی انداز ہے جو اکثر شعراء اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، تو یہاں بھی اکبر الہٰبادی اسی کا استعمال کر رہے ہیں کہ باغ میں جو پرندے تھے جن میں بلبل سر فہرست ہے، اس نے دھوم مچائی۔ دھوم مچانے کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، اعلان کیا، سرگرم فغاں ہو کر، بلند آواز سے فریاد کی اس نے۔ اور کس بات کا اعلان کیا کہ اے وہ پرندوں جو نہیں جانتے ہو، جنہیں خبر نہیں پہنچی، ان تک اپنی آواز میں خبر پہنچا رہے ہیں کہ آؤ دیکھو یہ جو باغ اجڑا ہوا باغ تھا اس میں اب بہار کا موسم آنے والا ہے اور پھول کھلنے والے ہیں۔ یعنی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کون؟ پرندے، اور ان میں سر فہرست ہے بلبل۔ انادل اندلیب کی جمع، یعنی بہت سارے بلبل جو اس باغ میں رہتے تھے انہوں نے بلند آواز سے فریاد کر کے اعلان کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ نہ جاننے والوں جان لو، یہ خزاں کا موسم جو تھا یہ عارضی تھا اور اب اس باغ میں بہار کا موسم آیا چاہتا ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں بچھا فرش زمرد، زمرد کا فرش بچھ گیا۔ زمرد ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے جو گہرے سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ تو باغ کے صحن میں سبز رنگ کا گھاس جو ہے اگی، تو سبز رنگ کا سبزہ اگا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے زمرد جو ہے وہ سبز ہوتا ہے ویسا ہی سبز فرش بن گیا باغ کے صحن میں۔ اور یہ کس کے استقبال میں؟ یہ بہار کے موسم کے استقبال میں ہے۔
سبزے کا فرش بچھ گیا اور اس پر پھر شبنم کے قطرے پڑتے ہیں تو وہ گھاس گیلی ہو جاتی ہے۔ چلی مستانہ وش شرابیوں کی طرح، شرابیوں کی مانند چلی، کون؟ باد صبا، صبح کی ہوا، صبح کے وقت چلنے والی ہوا شرابیوں کی طرح جھومتی ہوئی اس باغ کے صحن میں چلی، اور پھر اس نے ایک اپنا کام بھی انجام دیا۔ کون سا؟ عنبر فشاں ہو کر، عنبر کہتے ہیں خوشبو کو، فشاں کہتے ہیں بکھیرنے کو، اور وہ پھول جو باغ کے صحن میں اگے ان کی خوشبو کو شرابیوں کی طرح جھومتی ہوئی لے کر گئی اور ارد گرد کے ماحول میں اس پھول کی خوشبو کو بکھیر دیا۔ اچھا، یہ جو نظم لکھی ہے اکبر اللہ آبادی نے، اس میں انہوں نے بڑی ترتیب سے چیزیں بیان کی ہیں۔ آپ دیکھیے پہلے شعر سے ہی، پہلے کہتے ہیں بہار آئی، پھر کہتے ہیں کھلے گل، یعنی بہار آئی تو پھر پھول کھلے، ایسے نہیں کہا کہ پھول کھلے تو پھر بہار آئی، یعنی ایک ترتیب ہے جو آپ کو اگلے اشعار میں بھی دکھائی دے گی۔ اور تو یہ ان کا ایک خاصہ ہے، اور ان کی ایک اور بھی اس نظم کے جتنے اشعار ہیں ان میں جو ہے وہ منظر نگاری ہے، یعنی منظر کو لکھا ہے اکبر اللہ آبادی نے، اور یہ شاعر کی کامیابی ہے کہ جب ہم اس سے ادا کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہی منظر ہمارے ذہن کی اسکرین پر چلنے لگتا ہے، نمودار ہوتا ہے اگر ہم متوجہ ہیں تو یہ شاعر کی کامیابی ہے، اور اس منظر کو بیان کرنے کو منظر نگاری کہتے ہیں۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ عروج نشأے نشو و نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ عروج نشأے نشو و نما، عروج بلندی کو کہتے ہیں، نشأے نشو و نما، نشو و نما کے نشے سے شاخیں جھومنے لگیں کہ اب ہم پر عروج آئے گا۔ وہ جو شاخیں ہلکی تھیں اب ان پر پھل لگیں گے، اب ان پر پھول اگیں گے۔ ابھی پھول اگے نہیں، لیکن پہلے سے ہی وہ ایک عروج کا جو نشہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک فطرت انسانی بھی بتائی اکبر اللہ آبادی نے کہ جب بھی انسان ابھی عروج کی منازل طے کر رہا ہو، ابھی اسے عروج حاصل نہ ہوا ہو، لیکن پھر بھی اس کی چال ڈھال میں ایک واضح تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شاخیں جھومنے لگیں کہ اب ہم پر عروج آنے والا ہے، اب ہم جو ہے اسی طرح سوکھی نہیں رہیں گی، اب ہم پر پھل اور پھول اگیں گے، اور ہمیں بھی کوئی چاہت کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ ترانے گائے مرغان چمن نے، مرغان چمن، چمن میں باغ میں رہنے والے جتنے بھی پرندے تھے انہوں نے ترانے گائے، گیت گائے، شادماں ہو کر، خوش ہو کر گیت گائے کہ بہار کا موسم آنے والا ہے۔ اب وہ دن نہیں رہیں گے کہ جب ہر طرف اجاڑ سا سما دکھائی دیتا تھا، اب ہر طرف پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ ہمیں بکھری ہوئی ہوگی، اور ہر طرف پھولوں کے رنگ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبح گاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگی نے بتاں ہو کر۔ سنیے اکبر الوادی کہتے ہیں بلائیں شاخ گل کی لیں، بلائیں لینے کا مطلب ہوتا ہے قربان جانا، صدقے واری جانا۔ کس نے کس کی بلائیں لیں؟ شاخ گل کی، پھولوں سے بھری ہوئی شاخ کی بلائیں لیں نسیم صبح گاہی نے، صبح کے وقت چلنے والی ہوا نے پھولوں سے بھری ہوئی شاخ
کی بلائیں لیں اس پر صدقے واری قربان گئی، اور ہوئیں کلیاں شگفتہ، اور پھولوں کی کلیاں کھل اٹھیں، ان پر شگفتگی سی چھا گئی۔ کس طرح کہتے ہیں روئے رنگین بتاں، روح چہرے کہتے ہیں رنگین بتاں، رنگین خوبصورت بتاں محبوب بت، کہتے ہیں جس طرح محبوب کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے ویسے پھولوں کی کلیاں شگفتہ ہو گئیں۔ جس طرح محبوب کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے ویسے اس پھولوں کی کلیاں بھی خوبصورت ہو گئیں۔ اب اگلے جو 3 اشعار ہیں اس میں عبادت کا ذکر ہے۔ اب جب کچھ مل جائے تو پھر اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب پھولوں سے جب شاخ خالی تھی تو وہ اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، اب اس پر پھول لگ گئے اور پھل آ گئے تو وہ جھک گئی۔ دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ اس پر اب وزن آ گیا ہے تو اس وجہ سے جھک گئی ہے، لیکن ایمان والے نے کہا کہ اے نادان، یہ شاخ وزن کی وجہ سے نہیں جھکی، یہ شکر میں جھکی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہرا بھرا کر دیا۔ تو جب شاخیں جھکی ہوئی ہوں پھولوں سے یا پھلوں سے تو وہ ان کے جو وزن ہے اس کی وجہ سے نہیں جھکی ہوئی، یہ اس کے شکر میں جھکی ہوئی ہیں۔ تو اسی بات کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، جب کچھ ہمیں ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں سب سے پہلے وضو ہے، پھر اذان ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس کا ذکر ہے اور پھر دعا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں آپ کو اگلے جو 6 مصرے ہیں ان میں آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائی دیں گی۔ سب سے پہلے وضو ہوگا، پھر اذان، پھر سجدہ، ٹھیک ہے، پھر جو ہے تسبیح اور پھر دعا، اور وہ دعا بھی یہاں لکھی ہوئی ہے، آخری مصرع دعا کا ہے۔ تو کس نے وضو کیا، کس نے اذان دی، کس نے سجدہ کیا، اور کس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور کس نے دعا مانگی، اور وہ دعا کون سی تھی؟ اب اگلے 6 مصروں میں یعنی اگلے 3 اشعار میں آپ کو یہ ملے گی، اور یہ بڑی ترتیب کے ساتھ اب آپ دیکھیے گا۔ کہتے ہیں کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستان ہے، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو، پھولوں نے رات میں پڑنے والی شبنم اوس کے ساتھ وضو کیا۔ باغ کے صحن میں پھولوں نے شبنم سے وضو کیا، اور صدائے نغمائے بلبل، بلبل کی صدا آواز اٹھی بانگے اذاں ہو کر۔ بانگ کا مطلب ہوتا ہے آواز، بانگے اذاں، اذان کی آواز، اذان کی آواز بن گئی وہ بلبل کی آواز۔ اب وضو ہو گیا، اذان ہو گئی، تو اب ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوائے شوق میں، عشق میں، محبت میں مبتلا ہو کر، عشق میں، اللہ کی محبت میں مبتلا ہو کر شاخیں جھک گئیں اللہ کے سجدے کو۔ اب جو میں نے پہلے بات ذکر کی کہ پھل پھول لگ گئے تو وہ شاخیں جھک گئیں اللہ کے شکر میں، اور ہوئی تسبیح میں مصروف، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئی، ہر پتی زباں ہو کر، پھول کی ہر پتی زبان بن گئی۔ اب یہاں دیکھیے اکبر آبادی نے کتنی نفاست کے ساتھ ایک بات بیان کی ہے کہ انسان کی زبان کی شکل و صورت دیکھیے، اور پھر ایک پھول کی پتی، گلاب کی ایک پتی نکال کے دیکھیے، اس پھول کی پتی کی شکل اور انسان کی زبان کی شکل ایک جیسی ہے۔ یعنی انسان اس زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو پھول کی ہر پتی زبان بن گئی اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول اور مصروف ہو گئی، اور پھر زبانیں برگ گل نے پھول کی پتی کی زبان نے دعا مانگی، کون سی؟
رنگین عبارت میں دعا مانگے. بھئی پھول دعا مانگے گا تو رنگین ہی عبارت ہوگی، عبارت خوبصورت ہی ہوگی. تو زبانِ برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، بڑی خوبصورت عبارت میں پھول کی پتی نے ایک دعا کی. یعنی وضو، پھر اذان، پھر سجدہ، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر دعا. اور وہ دعا کون سی تھی؟ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر. اے اللہ تو اس باغ کو اسی طرح سرسبز و شاداب رکھ اور اپنی مہربانیاں اور نعمتیں ہم پر نچھاور کرتا رہے. اسی طرح جو ہے بہار آتی رہے، اسی طرح پھول کھلتے رہیں، اسی طرح بلبل اعلان کرتے رہیں بہار کے آنے کا، اسی طرح زمرد کا فرش جو ہے وہ بچھتا رہے اور یہ سرسبز و شادابیاں ہمیشہ قائم دائم رہیں. ہوا مستانہ وش چلتی رہے، شرابیوں کی طرح جھومتی چلتی رہے اور ارد گرد کے ماحول میں خوشبو کو بکھیرتی رہے. اسی طرح نشو و نما کے نشے میں شاخیں جھومتی رہیں اور اسی طرح اس باغ میں رہنے والے پرندے ہمیشہ گیت گاتے رہیں. اور اسی طرح نسیم صبح گائی صبح کی ہوا شاخ گل پر صدقے واری جائے اور اسی طرح پھول کھلتے رہیں جس طرح محبوب کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح پھول وضو کرتے رہیں شبنم سے، اسی طرح بلبل کی آواز اذان بنتی رہے، شاخیں اللہ کے سجدے کو جھکتی رہیں اور پھول کی پتی حمد و ثنا کرتی رہے اور دعا مانگتی رہے کہ اے اللہ اس باغ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ اور سرسبز و شاداب رکھ. اس کا خلاصہ لکھیے گا، اس نظم کا مطالعہ کیجیے گا، اس کا خلاصہ لکھیے گا اور اشعار کی تشریح بھی لکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور یہ آپ پر اگر آپ غور کریں گے اشعار پر تو انشاءاللہ تعالی آپ پر مفاہیم کھلتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کا سلیبس جاری و ساری رہے گا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.